نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک زبردست، باکمال اور بہت ہی پاورفل اور آزمودہ اور تجربہ شدہ ایک نقش مبارک لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ نقش مبارک اس کا آپ نے تذکرہ سنا ہوا بھی ہوگا، آپ نے شاہد آزمایا بھی ہوا ہوگا، لیکن ان کا مختلف طریقہ کار ہے۔ ہر ایک کام کے لیے علیحدہ طریقہ ہے، اور یہ آپ کے لیے لکھنا انتہائی آسان ہے۔ اتنا آسان ہے جس طرح کہ آپ 15 لکھتے ہیں تو اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ یہ آپ رشتے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، شادی کے لیے، من پسند نکاح کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کاروبار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ان کو دور کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو، لوگوں کو عزت مطلب لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی آپ کا حاجت ہے، اس کے لیے ضرورت ہے، اس کے لیے یا کسی سے کوئی بھی کام آپ نے نکلوانا ہو، ان کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت ہی انتہائی پاورفل، آزمودہ اور تجربہ شدہ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں 15 کا نقش۔ اگر اس طرح لکھو تو 15 آئے گا، اس طرح لکھو پھر بھی 15 آئے گا، اس طرح لکھو پھر بھی 15 آئے گا۔ آپ گنتی کر لو، میں نقش اسکرین کے اوپر پھر لگا دوں گا۔ اس طرح لکھو پھر بھی 15، اس طرح لکھو، کسی بھی طرح لکھو، لیکن 3 خانے آپ ملاؤ نا تو 15 ہی بنتے ہیں۔ ان کو 15 کا نقش بھی کہتے ہیں، اور ایک نام اور بھی ہے اس کا، لیکن لوگوں نے مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ کیا کہ یار اس پر ویڈیو ضرور بنائیں تاکہ ہمیں ان کا فائدہ مل سکے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ نے سب سے پہلے ایک سٹیپ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ فلان کام کے لیے کس طرح اور فلان کام کے لیے کس طرح۔ سب سے پہلے رشتے کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے رشتے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ نے 15 کا نقش 3 لکھنا ہے۔ اگر زعفران اور غار کے گلاب ہے تو بہت بہتر ہے، نہیں ہے تو کوئی بھی سی ہو، کوئی بھی پن، بال پن، مارکر، کوئی بھی چیز ہو، اس سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ بغیر ایک رنگ ہے اس سے آپ نہیں لکھ سکتے ہیں، ریڈ، لال، اس کلر سے آپ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ بقایا ان کا کوئی ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہے، کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی کام کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ تو رشتے کے لیے آپ نے سب سے پہلے لکھنے ہیں 3 نقش آپ نے لکھنا ہے ایک ہی وقت پر۔ رشتے کے لیے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں، آپ نے 3 نقش لکھ لیا تو ہر ایک نقش کے نیچے اپنا نام، اپنے والدی کا نام، اور جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کا نام، ان کے والدی کا نام، تینوں کے اوپر آپ نے یہ تینوں نام نیچے منشن کرنا ہے اور لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک نقش آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں، جیب میں، گلے میں لٹکاؤ، بازو پر، جیب میں، پرس پہ، لیکن آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، بہت لازمی ہے۔ اور دوسرا نقش آپ نے آٹا لینا ہے۔ آٹا لینے کے بعد ایک گولا بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس گولے کے اندر ایک آپ نے اس میں ڈالنا ہے، اور جب آپ کو پتہ ہے، یقین ہے کہ اس جگہ مچھلی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو مچھلیوں کو آپ نے کھانا ہے، وہ کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے، وہاں پر آپ نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا نقش آپ نے لکھنا ہے، اور کسی بھی درخت کے اوپر آپ نے لٹکانا ہے جہاں پر مطلب ہوا وغیرہ کا جھونکا آتا ہو اور یہ ہلتا رہتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کام آپ نے کرنا ہے۔ جیسے آپ یہ کر جاؤ تو آپ یقین مانیں، تجربہ کریں اس پر، جیسے آپ یہ کام کر جاؤ، کرنے کے بعد فوراً رشتے کے لیے چلے جائیں۔ اگر وزیر اعظم کا رشتہ مانگنے کے لیے جاؤ رہے، وزیر اعظم کے بیٹی کا، وہ بھی اللہ کے فضل اور کرم سے انکار نہیں کرے گا، لیکن
یقین آپ کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ اگر آپ ترقی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ آج ہر روز ایک ایک سیڑھی میں چڑھتا جاؤں، ترقی ملتا جائیں، چاہے وہ آپ بزنس میں ہوں یا سرکاری ملازم ہو ترقی چاہتے ہوں، یا آپ دولت کی غرض سے، پیسوں کی غرض سے کہ میرے پاس مال آئے، دولت آئے، رزق زیادہ ہوں، تو پھر آپ نے 15 نقش لکھنے ہیں، 15 کا نقش 15 بار لکھنا ہے، لیکن ایک دم سے نہیں لکھنا ہے۔ 15 دن ہر ایک نقش آپ نے لکھنا ہے، یعنی 15 دنوں میں 15 نقش، ہر روز ایک لکھنا ہے، صاف سیدھی سادہ بات ہے۔ اور روزانہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ کام کر جاؤں تو 8 میں ان کو بند کر لینا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح پہلے میں نے رشتے کے لیے آپ کو بتایا۔ تو مچھلی کو آپ نے ہر روز ایک ایک گولا ڈالنا ہے 15 دن تک، پھر دیکھیں ایک دن ایسا ہوگا، دوسرا دن ایسا ہوگا، پھر تیسرا دن ایسا ہوگا، چوتھا ایسا، آپ انشاءاللہ اوپر چڑھتے جائیں گے۔ یہ کاروبار کے لیے ہوا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، تو آپ نے اپنے گھر کے پورے کونے آپ نے دیکھنے ہیں کہ میرے گھر میں کتنے کونے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنے ہی نقش آپ نے ایک ہی وقت لکھنے ہیں، اور اتنے ہی کیل آپ نے لانا ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی کیل ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ نے اس ہر ایک کیل پر سورہ طارق کے آخری آیات انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہ عامہ پارہ میں ہے اور سورہ طارق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیات ہر ایک کیل پر آپ نے 21 بار دم کر کے پھونکنا ہے، اور اس ہی کیل کو اس ہی نقش کے اندر ٹھوکنا ہے، اور اس کونے میں، یعنی مثال کے طور پر یہ کونا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ نے نقش رکھنا ہے، نقش کے اوپر آپ نے پھر کیل رکھنا ہے اور ٹوکنا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اگر آپ کے گھر میں جادو کا اثرات ہے، جنات ہے، کوئی بھی ضروری چیز ہے، کوئی بھی ایسا ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ گھر سے بھاگ جائے گا۔ لیکن ایک بات دھیان رکھنی ہے کہ کوئی بھی کیل دروازے کے سامنے آپ نہیں ٹوکنی ہے، ورنہ اندر ہی اندر وہ سب کے سب جنات جو کچھ ہیں وہ مر جائیں گے، صحیح ہے۔ اچھا، ترقی کے لیے بھی بتا دیا، بزنس ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی ہو، رشتہ کے لیے بھی بتایا، لڑائی جھگڑے کے لیے بھی بتا دیا۔ اب اگر اور کوئی اس طرح سوال ہے تو مجھے بتا دیجئے گا، اس کے لیے بھی انشاءاللہ ضرور ویڈیو بنا لیں گے اور اپلوڈ کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔